ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام الجھنیں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبد الباسط، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے شیخ محترم جناب حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ۔ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں الگ الگ مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، خصوصی طور پر وہ سلگتے ہوئے مسائل جن کا ہمیں روزمرہ زندگی میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مسائل ایسے ہیں کہ وہ جوں کہ توں پڑے ہوئے ہیں، کوششیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، لیکن مسائل ہیں کہ سلجھنے کا نام نہیں لیتے۔ الحمدللہ ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ اس سیریز کے ذریعے سے ان مسائل پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھی جائیں تاکہ ہمارے مسائل کم ہوں۔ الحمدللہ آج بھی جو ہمارا موضوع ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ موضوع ہے ائمہ مساجد۔ سب سے پہلے میں اپنے شیخ محترم سے جاننا چاہتا ہوں کہ شیخ، امامت و خطابت کے منصب کی عظمت کے تعلق سے تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ منصب امامت و خطابت، اس کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ یہ اللہ کے گھر سے تعلق رکھنے والا منصب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ تا دم حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت امام 5 وقتہ نمازیں پڑھاتے رہے، اور جمعہ ہو کہ دوسری شرعی مناسبتیں، ہر مناسبت میں بحیثیت خطیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے مخاطب رہے۔ اس حیثیت سے منصب امامت و خطابت، مسجدوں میں جو امامت کا منصب ہوتا ہے، خطابت کا منصب ہوتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، اور یہ وہ امانت ہے منبر و محراب کہ جس امانت کو اگر انسان صحیح طرح سے نبھا لے تو اس کی فضیلتوں کے کیا کہنے، اور اگر اس امانت کو نبھانے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی اگر انسان کرے تو پھر بڑے بڑے مجرموں میں اس کا شمار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس منصب کے ساتھ ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا ایک حدیث میں، اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین، کہ پروردگارہ یہ جو ائمہ مساجد ہوتے ہیں ان کی رہنمائی فرما، انہیں سمجھ بوجھ عطا فرما، اور پروردگارہ جو مؤذنین ہوتے ہیں ان کی جانب سے اگر کسی بھی قسم کی کوتاہی لغزش ہوتی ہے، اذان دینے میں تاخیر ہو گئی، تو انہیں معاف فرما۔ تو غور کیجئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً امام و مؤذن کے حق میں دعا دے رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ منصب امامت و خطابت کتنا عظیم منصب ہے۔ شیخ، امامت و خطابت کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ کیا صورتحال ہے امامت و خطابت کی موجودہ؟ جو امامت و خطابت کی موجودہ صورتحال کی بات اگر کریں تو حقیقت ہے، اور بڑی تلخ حقیقت ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج منبر و محراب پر وہ لوگ قابض ہیں کہیں، جی بالکل، یا ان لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے جو کسی بھی طور اس منصب کے لائق نہیں ہوتے۔ موجودہ صورتحال یہ ہے، آپ ائمہ مساجد کی تلاوت سنیے جب وہ نماز پڑھاتے ہیں، جہری نمازیں، فجر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، نہ قرآن مجید ٹھیک سے یاد ہے انہیں، نہ ہی تجوید کے قواعد کا کوئی لحاظ ہے تلاوت میں، اور دوران تلاوت ایسی فاش غلطیاں اور ایسی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ جن سے بسا اوقات اہل علم نے کہا نماز بھی باطل ہو سکتی ہے۔ اور تلاوت کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ سنو تو ایسے لگو جیسے
کوئی گیت گا رہی ہو کوئی بڑھیا نعوذ باللہ، اور خطابت کا بھی یہی معاملہ ہے، بغیر تیاری کے کھڑے ہو گئے ممبر پر، قوم کے مسائل کا شعور نہیں، اور کردار خصوصاً ائمہ مساجد کا جو کردار ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہ لوگوں کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے اور آئیڈیل ہونا چاہیے۔ بالکل۔ صورتحال یہ ہے کہ امام مسجد ہے گٹکا کھانے کا عادی ہے، امام مسجد ہے بیڑی سگریٹ پینے کا عادی ہے، امام مسجد ہے فلم بینی کا عادی ہے، فلمیں دیکھا کرتا ہے۔ یہ صورتحال بہت ہی افسوسناک ہے، اور ہم کیا بتائیں آپ کو، ہم قریوں اور دیہاتوں کی بات نہیں کرتے ہیں، شہروں کی مرکزی مساجد وہاں یہ کردار ائمہ و خطبہ کا ہے۔ جب مرکزی مساجد کے ائمہ و خطبہ کا ایسا معیار ہو اور ایسا ان کا کردار ہو، تو سوچئے کہ جو دوسری مساجد قریوں اور دیہاتوں میں ہے ان کی صورتحال کیا ہوگی۔ بے شک۔ تو سچ کہیں تو بہت سارے ائمہ مساجد ایسے ہیں کہ جن پر شاعر مشرق کا وہ شعر صادق آتا ہے کہ حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے، جی بالکل۔ یا یوں کہیے کہ قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے، قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ صورتحال ایسی ہے، بہت سارے ائمہ مساجد پر یہ شعر صادق آتا ہے۔ بالکل جی ہاں۔ شیخ، امام و خطیب کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ امام و خطیب کو مثالی کردار کا حامل ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں وہ ایک ایسی ذمہ داری ادا کر رہا ہے جو وراثت نبوت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سونپی ہوئی امانت ہے، تو پھر کردار میں بہت مثالی ہونا چاہیے۔ امام اور خطیب کو ملنسار ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ بس اذان ہوئی تو کمرہ کھلا اور مسجد میں حاضری دی، نماز پڑھا دی اور چلا گیا، لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، لوگوں سے کوئی ربط نہیں، ملنساری ہونی چاہیے۔ یقین کیجئے امام و خطیب، ایک اچھے امام و خطیب سے قوم بہت کچھ سیکھتی ہے، اور قوم صرف مسجد میں اس سے رہنمائی نہیں چاہتی، قوم چاہتی ہے کہ ایک اچھا امام و خطیب ہر شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی کرے۔ لوگ آپ سے اپنے ازدواجی زندگی کے مسائل حل کرنا چاہیں گے، لوگ آپ سے اپنے تجارت و کاروبار کے مسائل پوچھیں گے، بالکل۔ لوگ آپ سے اپنی گھریلو زندگی کے مسائل پوچھیں گے۔ لوگوں کی مختلف الجھنیں ہوتی ہیں، ایک مثالی امام و خطیب کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ مثالی امام و خطیب لوگوں کی تمام ہی الجھنوں کو حل کرنے والا ہوتا ہے، ہر قسم کی الجھنوں کا حل پیش کرے، ملنساری ہو۔ سوچئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا، جو بھی آپ سے ملنا چاہے، جب بھی آپ سے ملنا چاہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں فرمایا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت، کہ جب سے میں مسلمان ہوا اس وقت سے پوری آخری عہد نبوت تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہا ہو اور آپ کو ملنے کے لیے تیار نہ پایا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اور ایک بہت اعلیٰ ظرف کا ہونا چاہیے امام اور خطیب کو، قوم کا درد رکھنے والا، قوم کے مسائل کا شعور رکھنے والا، اور جس کی نظر اجرت سے زیادہ اجر پر ہو، بالکل بے شک۔ اجرت سے زیادہ اجر پر ہو، خوددار ہو۔ یہ غلط ہے کہ چونکہ وہ امامت و خطابت کے منصب پر فائز ہے تو لوگوں کا استحصال کرے، خودی نہ ہو، غیرت نہ ہو، اور لوگوں کا استحصال کرے، ہر چیز وہ مفت میں لینا چاہتا ہے، گوشت لینا ہو تو فلاں صاحب سے مفت میں، چاول لینا ہو فلاں صاحب سے مفت میں، فلاں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ امام خطیب کو مثالی کردار کا حامل ہونا چاہیے، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک امام کی مثال، ایک خطیب کی مثال اور ایک عالم کی مثال سفید کپڑے جیسی ہے۔ سفید کپڑے پر ہلکا سا دھبا بھی اگر پڑ جاتا ہے، نمایاں ہو کے نظر آتا ہے، وہی کالے کپڑے پہ نہیں وہ دکھتا، کتنا بھی میلا نظر نہیں آتا ہے۔ ایک عالم کی مثال سفید کپڑے جیسی ہے، امام اور خطیب کی مثال اس کے اندر اگر ہلکا سا دھبا بھی ہو اس پر وہ نمایاں ہو کے نظر آتا ہے۔ لہٰذا اپنے کردار و عمل میں ایک خطیب کو اور ایک امام کو اعلیٰ کردار کا حامل ہونا چاہیے، اعلیٰ اخلاق کا حامل ہونا چاہیے، وسیع الظرف ہونا چاہیے، ملنسار ہونا چاہیے، اور نرم مزاج کا ہونا چاہیے، نرم مزاج کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك کہ اے پیغمبر اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ اللہ کی خاص مہربانی سے آپ لوگوں کے حق میں نرم مزاج ثابت ہوئے ہیں. اگر آپ سخت زبان ہوتے، درست مزاج ہوتے، تو یہ لوگ جو ہمیشہ آپ کے اطراف رہتے ہیں، یہ صحابہ، یہ کبھی کے آپ کے اطراف سے چھڑ گئے ہوتے. بالکل. تو یہ نرمی ضروری ہے، یہ نرمی ضروری ہے. نرم مزاج اور خوش اخلاق عالم لوگوں کا دل ایسے جیت سکتا ہے کہ لوگ اپنا مال نہیں، اپنی دولت نہیں، وقت پڑنے پر اس کے لیے جان بھی نچھاور کر سکتے ہیں. یہ نرم مزاجی اگر نہ ہو تو وہی ہوگا جو اقبال نے کہا کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. بے شک، جزاک اللہ خیراً. ناظرین اکرام، ائمہ مساجد کے تعلق سے ابھی گفتگو باقی ہے، انشاءاللہ العزیز جلد لوٹیں گے، آپ کہیں جائیے گا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، وقفے پہ جانے سے پہلے ہم ائمہ مساجد کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے. انشاءاللہ العزیز اس تعلق سے مزید باتیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں. میں شیخ سے جاننا چاہتا ہوں کہ شیخ، امت کی اصلاح میں خطبہ جمعہ کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، خطبہ جمعہ ایک ایسی شرعی مناسبت ہے جو ہر 7 دنوں میں ایک مرتبہ لوٹ کر آتی ہے. اگر اس شرعی مناسبت کا صحیح طریقے سے ہم استعمال کریں امت کی رہنمائی میں، تو ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ امت کو کسی سیمینار کی، کسی کانفرنس کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جائے. بے شک. خطبہ جمعہ ایک ایسی شرعی مناسبت ہے جہاں لوگ بغیر خرچے اور بغیر چرچے کے جمع ہو جاتے ہیں. خود بخود لوگ سیمینار کرتے ہیں، کانفرنسیں کرتے ہیں، اس میں لوگوں کو بلانے کے لیے اشتہارات پر کتنا خرچ کرتے ہیں، لیکن خطبہ جمعہ میں خود بخود لوگ آپ کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں مسجدوں میں. اگر صحیح طور اس کا استعمال ہو تو امت کی رہنمائی میں یہ خطبے بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں. اور آج بھی ہم دیکھیے، حالانکہ بہت ساری کوتاہی، بہت ساری غفلت کے باوجود آج اگر اسلام زندہ ہے، خصوصاً مسلم اقلیات میں جہاں مسلمان غیر مسلم اکثریت کے درمیان رہتے ہیں، آج وہاں اگر اسلام زندہ ہے، مسلمانوں کا تعلق، مسلمانوں کا رشتہ اسلام سے باقی ہے، تو واللہ اس میں بنیادی کردار خطبات جمعہ کا ہے. بے شک. جمعہ میں ایک مرتبہ انسان حاضری دیتا ہے اور حیات بخش پیغام کتاب و سنت کا، ایمان میں اضافہ کرنے والی باتیں جب وہ سنتا ہے، وہ پیغام ہفتہ بھر اسے جو ہے روحانی غذا فراہم کرتا ہے. تو اس حیثیت سے خطبہ جمعہ کا اگر صحیح ہم استعمال کریں، یعنی ہمارے ائمہ و خطبہ، تو واللہ یعنی امت کی اصلاح اور امت کی رہنمائی اور جو الجھنیں ہوتی ہیں، معاشرتی الجھنیں، ان الجھنوں کے حل میں خطبہ جمعہ کا بنیادی اور مرکزی کردار ہو سکتا ہے. شیخ، ایک اچھے خطیب کی کیا علامتیں ہو سکتی ہیں؟ اچھے خطیب کی بہت ساری علامتیں ہو سکتی ہیں. جسے ہم اچھا خطیب کہیں، اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ جب بھی ممبر پہ کھڑا ہوتا ہو یا اسے درس دینا ہو، فجر بعد کہیے، عصر بعد کہیے، عشاء بعد کہیے، درس قرآن، درس حدیث یا خطبہ جمعہ، تو ایک اچھے خطیب کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ آنے سے پہلے پوری تیاری کے ساتھ آتا ہے. تیاری کے بغیر آ کر کھڑے ہو جائیں گے تو بس نظر پوری گھڑی پر ہوگی کہ کسی طرح وقت گزارنا ہے. جی. مقصد کی بات نہیں کرنی ہے، جی، کسی طرح سے ایک بوجھ ہے جسے سر سے اتارنا ہے، وقت گزارنا ہے، یہ بوجھت ہے. انسان آنے سے پہلے تیاری کر کے آئے کہ آج مجھے کیا بولنا ہے، کیا کہنا ہے، کس موضوع پہ بولنا ہے. سب سے پہلی چیز ہے تیاری. دوسری صفت ہے ایک اچھے خطیب کی کہ اس کا مطالعہ جاری رہے، وہ ہمیشہ مطالعہ کرنے والا ہو، کثرت مطالعہ. آج ہمارے خطبہ کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے جانتے ہیں؟ چند گھسے پیٹے موضوعات ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، رٹے رٹائے موضوعات ہوتے ہیں، بار بار وہی دہراؤ، وہی دہراؤ، وہی دہراؤ. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اس حد تک وہ دہراتے ہیں بعض موضوعات کو کہ سامعین اس کے کہنے سے پہلے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آگے کیا کہنے والا، آگے کیا کہنے والا. جی جی. میں مانتا ہوں کہ کچھ موضوعات ایسے ہیں کہ جن پر گفتگو بار بار ہونی ہے، تکرار کے ساتھ ہونی ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن یہ غلط ہے کہ
شریعت کی بہت ساری تعلیمات ہیں جن کو پیش کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہمیں، بہت سارے مسائل ہیں جن کا حل پیش کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہماری کم علمی اور ہمارے کم مطالعے کی وجہ سے ہم چند گھسے پیٹے موضوعات ہی میں گھرے رہیں، اور جب کھڑے ہوں بس وہی موضوع چھیڑیں، وہی چند موضوعات. یہ بہت بڑا عیب ہے کسی خطیب کے لیے. مطالعہ جاری رہے، واللہ اگر مطالعہ جاری رہے. دیکھو آج صورتحال کیا ہے، آپ دیکھیں گے ائمہ مساجد، خطباء مساجد ہر 2 سال میں ایک مسجد بدلتے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ معلومات تھی وہ ان کے پاس ختم ہو گئی. اب چونکہ وہ مطالعہ نہیں کرتے ہیں، اب اسی مسجد میں اگر رہیں گے تو ساری باتیں دہرانی ہیں. اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے مسجدیں بدلتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمارے ائمہ خطباء مطالعے کو جاری رکھیں، ہماری تاریخ کا مطالعہ، کتب احادیث کا مطالعہ، تفاسیر کا مطالعہ، واللہ سیرت کا مطالعہ، اتنی باتیں ہیں کہ عمر نوح بھی ناکافی ہے. بے شک عمر نوح بھی ناکافی ہوگی ان باتوں کو پیش کرنے کے لیے. اس لیے مطالعہ جاری رہے، بنیادی چیز. تیسری صفت یہ ہے کہ مطالعہ اچھے خطیب کے لیے نہ صرف یہ کہ وہ کتابوں کا مطالعہ کرتا ہو، کتابی مطالعے کے ساتھ ساتھ معاشرے اور سماج کا بھی مطالعہ کرتا ہو. دنیا میں کیا حالات ہیں جو گزر رہے ہیں، دنیا کن حالات سے گزر رہی ہے، حالات حاضرہ، اور ملک کن حالات سے گزر رہا ہے، سماج میں کیا مسائل ہیں، سماج کی کیا الجھنیں ہیں. جی تبھی کیا ہوگا، وہ زندہ خطبے دے سکے گا. اچھا خطیب وہ ہے جو زندہ خطبے دیتا ہو، اور زندہ خطبوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خطبوں میں زندہ موضوعات کو چھیڑتا ہو. فرض کرو کہ میڈیا میں، اخبارات میں ایک مسئلہ چل رہا ہے، مصلی جو آپ کے سامنے آ کے بیٹھے ہیں اس موضوع کے تعلق سے بہت ساری الجھنیں لے کر آگے بیٹھتے ہیں. جی بالکل. جب انہیں ممبر سے اس سلسلے میں کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی ملتی ہے تو واللہ دین سے ان کا اٹیچمنٹ، دین سے ان کا تعلق اور مضبوط ہو جاتا ہے. بے شک کہ سبحان اللہ، ہمارے دین میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. اس طرح دیکھیے، مثالی خطیب وہ ہے جو کتابی مطالعے کے ساتھ ساتھ سماج اور معاشرے کا بھی مطالعہ کرتا ہو، اور ممبر پر کھڑے ہو کر ان دونوں مطالعوں کا حاصل پیش کرتا ہو، مطالعہ کتب کا بھی اور مطالعہ سماج کا بھی حاصل جو ہے وہ پیش کرتا ہو. ایک اچھے خطیب کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کی ذہن، لوگوں کے فکری مستوی کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہو. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. دیکھیے بعض اوقات بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، بات تو اپنی جگہ بجا ہے، لیکن وہ عوام میں، پبلک کے سامنے چھیڑنے کی نہیں ہوتی بعض باتیں، کیونکہ لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں. وہ بات خطبے میں سمجھائی جانے والی بات نہیں، اس کو الگ سے گفتگو میں سمجھانا ہوتا ہے. جی ہاں، انفرادی طور پر سمجھانا ہوتا ہے. تو خطیب ایسے مسائل ہرگز نہ چھیڑے ممبر پہ کھڑے ہو کر جن کو لوگ ہضم کرنے کی سکت اور استطاعت نہ رکھتے ہوں. ورنہ کیا ہوگا جانتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بڑی ہی پتے کی بات روایت کی ہے کہ حضرت علی کہا کرتے تھے، حدث الناس بما يعرفون، حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب اللہ ورسولہ، کہ لوگوں کو ایسی باتیں بتاؤ جنہیں وہ ہضم کر سکتے ہوں. اگر تم لوگوں کو ایسی باتیں بتاؤ گے جنہیں ہضم کرنے کی سکت اور استطاعت ان کے اندر نہیں ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی جھٹلا دیں گے. بالکل فتنہ بن جائیں گے. فتنہ بن جائیں گے. بہت بڑی بات ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائی ہے. تو ائمہ مساجد اور خطباء کے لیے ضروری ہے وہ دیکھیں جو موضوع، جو مسئلہ ہم چھیڑنے جا رہے ہیں، کیا لوگوں کا فکری مستوی، لوگوں کا ذہن اس مسئلے کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو اس کو مخامخ مت چھیڑیے. اسی طرح سے کہ ممبر پہ کھڑے ہو کر ہمیشہ اختلافی مسائل کو چھیڑنا، ہمیشہ اختلافی مسائل، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. اختلافی مسائل کو اہل علم کے درمیان رکھیے. جو عوام ہے، عوام بہت کنفیوز ہوتی ہے. آپ سیدھی سادھی کتاب و سنت کی تعلیمات پیش کیجئے ان کے سامنے. بالکل کتاب و سنت کی جو سادہ تعلیمات ہیں، سبحان اللہ، ہر شخص سے اپیل کرنے والی، ہر شخص کے دل کو بدلنے والی، وہ باتیں پیش کیجئے. ممبر پہ کھڑے ہو کے اختلافی مسائل کو چھیڑنا یہ پبلک کو بہت کنفیوز کرتا ہے. تو ایک امام و خطیب کو چاہیے کہ وہ ایسے مسائل چھیڑنے سے گریز کرے جن مسائل کو سمجھنے سے ایک عام انسان کا ذہن عاجز ہوتا ہے اور قاصر ہوتا ہے. بے شک. تو شیخ آپ کیا سمجھتے ہیں خطبہ جمعہ کو کیسے مفید سے مفید تر بنایا جا سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب کے حوالے سے بہت ساری باتیں تو اس سے پہلے والے جواب میں آ گئی ہیں، لیکن اور کچھ باتیں میں بتاتا ہوں. خطبہ جمعہ کو مفید سے مفید تر بنانے کے لیے ایک بنیادی چیز جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے
کہ جو خطیب ہوتا ہے وہ ایسی زبان بولے جس زبان کو سامعین سمجھ سکتے ہوں، زبان کو سامعین سمجھتے ہوں۔ فرض کیجئے کہ آپ کو ماشاءاللہ ادب پہ بہت گرفت ہے، آپ فصیح و بلیغ زبان بول سکتے ہیں، اتنی فصیح و بلیغ زبان بول رہے ہیں کہ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے، حالانکہ آپ بہت اچھی اردو بول رہے ہیں، بہت اچھی عربی بول رہے ہیں، آپ بہت ہی معیاری، پر لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں تو کیا فائدہ؟ نیند آ رہی ہے لوگوں کو۔ ہاں، لوگوں کو نیند آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس حیثیت سے زبان سادہ ہو اور آسان ہو، سب سے پہلی چیز، اور دوسری چیز یہ خطبہ جمعہ کو مفید سے مفیدتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ خطیب اپنے خطبے کے اندر دین کی مکمل ترجمانی کرتا ہو۔ دیکھیے ہمارا دین توحید، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، بہت سارے پہلوؤں کو محیط ہے، تو خطبہ جمعہ کو مفید سے مفیدتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے خطبہ ان دین کے ان تمام شعبوں کا احاطہ کریں۔ آپ کا خطبہ عقیدے پر بھی ہو رہا ہے، عبادات پر بھی ہو رہا ہے، اخلاق پر بھی ہو رہا ہے، معاملات پر بھی ہو رہا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی اور آخری بات یہ ہے کہ خطبہ دیتے ہوئے شریعت نے جس بات کو جتنی اہمیت کے ساتھ پیش کیا ہے کتاب و سنت میں، یہ خطیب کے لیے ضروری ہے کہ اسی اہمیت کے ساتھ وہ بھی پیش کرے۔ مثال کے طور پر عقیدہ ہے، دین میں عقیدے کی جو اہمیت ہے وہ کسی اور کی نہیں، تو یہ خطیب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے خطبوں میں زیادہ توجہ اصلاح عقائد پر ہو۔ عقیدے کے بعد دین میں اہمیت اخلاق کی ہے، یہ خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقیدے کے بعد سب سے زیادہ موضوعات اخلاقی موضوعات پہ بولتا ہو۔ عبادات یعنی پورے دین کی ترجمانی، اور اسی اہمیت کے ساتھ، جس اہمیت کے ساتھ کہ قرآن مجید نے اور حدیث میں جو ہے پیش کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اگر خطبہ ان باتوں کا لحاظ رکھیں گے تو خطبہ جمعہ کو مفید سے مفیدتر بنایا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیراً۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ائمہ مساجد کے تعلق سے الحمدللہ کتنی مفید باتیں آپ کے سامنے آئیں، اور اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں، اور خاص طور پر ائمہ مساجد ہیں جن کے اوپر پوری قوم بہت ہی عزت کی نگاہ سے جنہیں دیکھتی ہے، اگر وہ لوگ اپنے فرض منصبی کو پہچانیں، اپنے مقام کو پہچانیں، اور عوام جو ان سے چاہتی ہے ان کی اس پیاس کو اگر بجھانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ العزیز وہ عوام کی نگاہ میں مقبول ہوں گے، اور عوام ان کے اوپر اعتماد کرے گی، اور عوام کے وہ واقعی میں رہنما بن سکتے ہیں۔ بس ضرورت ہے کہ ہم اپنے مقصد کو پہچانیں، اپنے منصب کو پہچانیں، اپنے مقام کو پہچانیں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔